السلام علیکم، میں ڈاکٹر سعید۔ اس گولی کو تو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا۔ یہ ہے پیناڈول، جو اصل میں پیراسیٹامول ہی ہے۔ وہی پیراسیٹامول جسے شیر والی گولی کا کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کے پیکٹ پر شیر کا نشان بنا ہوتا تھا۔ تو پیراسیٹامول کو استعمال ہوتے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن پتہ ہے اس میں خاص بات کیا ہے؟ ہم ایک عرصہ تک پیراسیٹامول کے کام کرنے کے درست طریقے کو نہ جان سکے۔ ہمارے جسم میں ایک کیمیکل بلکہ کیمیکلز کا گروپ ہوتا ہے جنہیں پروسٹاگلینڈز کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے کام کے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ ان کا کام انفلمیشن میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ انفلمیشن کیا ہوتی ہے؟ موضوع کے حساب سے یہ سمجھ لیں کہ جب جسم کا کوئی ٹیشو انجر ہو جاتا ہے، خواہ وہ انجری کسی چوٹ کی وجہ سے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو، تو اس ٹیشو کے آس پاس کی جگہ میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے وہاں سوجن ہو جاتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے۔ ان تبدیلیوں کو انفلمیشن کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں انفلمیشن ٹیشو کی انجری کے بعد کا رسپانس ہوتا ہے، جس کا مقصد انجر زیادہ ٹیشو کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ بات کے شروع میں نے بتایا کہ اس کا انفلمیشن کے عمل میں پروسٹاگلینڈ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک کردار ٹیشو کے آس پاس میں موجود درد کا سگنل لینے والی نروز کو زیادہ احساس کرنا ہوتا ہے، تاکہ ان نروز کے ذریعے دماغ تک سگنل جائے اور انجری زیادہ ٹیشو میں درد کا احساس ہو۔ اس کے علاوہ پروسٹاگلینڈز بخار وغیرہ میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ان پروسٹاگلینڈز کے بننے کو روک دیا جائے تو کیا یہ درد رک جائے گا یا کم ہوگا؟ جی ہاں، اور ایسا کچھ ادویات کرتی بھی ہیں، جیسے ہماری ڈسپرین، ایسپرین۔ ان پروسٹاگلینڈز کو بنانے والے انزائمز کو کام نہیں کرنے دیتی، جس وجہ سے پروسٹاگلینڈز نہیں بنتے اور درد سے تھوڑی راحت ملتی ہے۔ پیراسیٹامول کے لیے بھی یہی سوچا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پیراسیٹامول کے اس پروسٹاگلینڈز کو درد روکنے والے طریقے سے زیادہ کام نہیں کرتی، بلکہ پیراسیٹامول کا زیادہ اثر ایک اور طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ڈائریکٹ دماغ کے اندر جا کر درد کا احساس پیدا کرنے والے انزائم پر اثر کرنا۔ ہمارے پیارے پورے جسم میں نروز کا جال پھیلا ہے، جو دماغ اور جسم کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب جسم کے کسی حصے پر کوئی انجری ہوتی ہے تو وہاں سے نروز دماغ کو سگنل بھیجتی ہیں، اور دماغ میں ایک انزائم اس سگنل کے مطابق درد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ پیراسیٹامول پیناڈول کی یہ گولی ہمارے نظام سے خون میں جذب ہو کر ہمارے جگر میں جاتی ہے، جہاں اس پر جگر کے انزائم کی طرف سے مختلف کیمیکلز ریئیکشن ہوتے ہیں۔ تقریباً سب ادویات کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیمیکلز ریئیکشنز پیراسیٹامول کو ناکارہ کرنے کے بجائے اسے ایک زیادہ کارآمد کیمیکل میں بدل دیتے ہیں، جسے پی امائنوفائلین کہا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل خون کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے اور وہاں ایک اور زبردست کیمیکل میں بدل جاتا ہے، جسے AM404 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ AM404 مختلف طریقوں سے دماغ میں موجود اس درد والے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے اور درد کے احساس کو کم کرتا ہے۔ پیراسیٹامول کے لیے اس کا اثر پروسٹاگلینڈز کو کم کرنے والے طریقے سے کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی پیراسیٹامول کا درد کم کرنے کا بنیادی اور غالب طریقہ یہی ہے، یعنی نظام سے جگر میں جا کر ایک روپ بدلا اور جگر سے دماغ میں جا کر دوسرا روپ بدلا اور پھر اس دوسرے روپ سے دماغ میں درد کے احساس کو کم کیا۔ پیراسیٹامول کا استعمال 19ویں صدی سے جاری ہے، لیکن اس کا یہ AM404 والا طریقہ کا پتہ 2005 سے 2018 کے درمیان میں شائع ہونے والے مختلف ریسرچز کو ایک ساتھ دیکھ کر اخذ کیا گیا۔ آج پین کلر ادویات پیراسیٹامول، پیناڈول کو ڈسپرین وغیرہ جیسی پین کلرز کی نسبت زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ غالباً اس کے کام کرنے پر مزید ریسرچ جاری ہے،
کیا معلوم ہے عام کریانہ اسٹوروں سے ملنے والی یہ 3 روپے کی گولی اپنے اندر کچھ اور راز بھی رکھتی ہو؟ اس کے ساتھ مجھے ڈاکٹر سعید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔